لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار نہیں چلتا، ہمارا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پیسہ نہیں آتا، پیسہ آتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو میں آج ایک حدیث پاک کی روح سے بہترین اور شاندار ایک وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ جتنے لوگ بھی عامل اس وظیفے کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اور ایسے دروازے کھولے کہ ماشاءاللہ آج وہ مالا مال ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں یہ دائمی معجزہ ہے، یعنی جو انسان عقیدہ کاملہ کے ساتھ اس کو پڑھے گا، عمل کرے گا اور اس کا عامل بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے خزانے کھول دے گا، اور بند دروازے رزق کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادہ فرما دے گا۔ اور ایک چیز اور، اس کی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اگر اتنا بڑا گناہ گار بندہ ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، یعنی بے شمار اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن جو اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، یعنی بے شمار ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کلموں کے اندر رکھا ہے۔ وہ یہی وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، میں پوری جانکاری انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں، اور آپ لوگ اس پر عمل کریے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر دیکھے گا، بہت جلد اثر دیکھے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں بہت غریب ہوں، پریشان ہوں، کچھ وظیفہ عنایت فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھو۔ تو وہ صحابی رسول اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اور چند دن کے بعد یا غالباً 7 دن کے بعد حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسباب رزق کے میرے لیے کھول دی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس وظیفے کی برکت ہے۔ آپ بھی پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ثواب بھی بے شمار ہے، فضیلتیں بھی بے شمار ہیں، اور جو رزق کے بند دروازے ہیں اللہ تعالیٰ ان بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ صرف اتنی سی لائن ہے، ایک سطر، ایک لائن کا وظیفہ، 100 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس میں اس وظیفے کو آپ مکمل کر لیجیے، ایک تسبیح پڑھیے، یعنی 100 مرتبہ پڑھیے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں، بھائی آپ سنتیں پڑھی، جماعت کا وقت قریب ہے، تو طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیجیے۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیں گے، آپ خود کہیں گے ہاں اثرات اس کے کیسے مرتب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ اس پر عمل کریے اور دیکھیے۔ لیکن ایک چیز جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ کاملہ کے ساتھ، ایمان کی تکمیل کے ساتھ۔ آپ کا دل اگر گھبراتا ہے، نہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، تو نہیں ہوگا۔ آپ اس بات پر یقین کامل رکھیے کہ نبی آخر الزمان نے فرما دیا، امام الانبیاء نے فرما دیا، رسول کائنات نے فرما دیا، ہمارے پیارے آقا نے فرما دیا، تو ہر حال میں انشاءاللہ وہ ہوگا۔ کیونکہ کائنات بدل سکتی ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن فرمان رسول کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یقین کریے اور یقین کاملہ کے ساتھ عمل کریے، انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ کی قدرت کے کرشمے، اس وظیفے کی برکتیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اور آج جو بھی اس کا عامل ہے اس کی برکتیں وہ دیکھ رہا ہے۔